اس کے بعد مرزا صاحب نے جب ہندوؤں کے ساتھ اسی طرح کے مناظرے کیے اور ان کے پرمیشور کو 10 انگلی زیر ناف بتایا، تو اس پہ ہندوؤں نے کیا کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ کو کون کون سی گالی نہیں دی گئی، مرزا صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو نوٹ کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ پھر سکھوں نے کیا کچھ کیا مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں نے کیا کیا بانی اسلام کے ساتھ، حضرت کے ساتھ، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جب مرزا صاحب کو یہ ہم کتابیں دیکھتے ہیں کہ یہ مناظرے میں اور بحث کرتے وقت اور لکھتے وقت ان ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں کے جو وہ مقدس ہستیاں، ان کے بارے میں جو مرزا صاحب نے زبان استعمال کی، اس کے جواب میں آ کر ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں تک دیں۔ یہ مرزا صاحب کی ایک چال تھی کہ مرزا صاحب نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دلوائیں اور پھر اپنے آپ کو بطور ڈیفینڈر کہ میں ان کا دفاع کرنے والا ہوں۔ یہ ایک ایسی شیطانی چال تھی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی، جس کو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت کے لوگ اس چیز کو نہ سمجھ سکے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود رسول اللہ کی ذات کو نشانہ بنوایا اور پھر اپنے آپ کو ان کے دفاع میں پیش کیا۔ اس سے بڑی دنیا کی کوئی سفلی حرکت نہیں ہو سکتی جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کی۔ اور یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، یہ سلسلہ آگے چلتا ہے اور آج تک جاری ہے۔ آج بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جو کچھ قسم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، اس کا بانی و مبانی جو ہے اصل وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے۔ اس کے بعد احمدی دوستو، ہمارا یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہتا ہے۔ میں مرزا مسرور احمد صاحب کو ایک چیز ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اپنے زوم میں اور اپنی ذات کے اندر ہی کسی ایک کو نشانہ بنا لیا کرتے تھے اور اس کے متعلق کوئی کتابچہ، کوئی اشتہار یا کوئی ایسا پمفلٹ سا چھاپ دیا کرتے تھے اور ان کو دعوت دے دیا کرتے تھے کہ آؤ میرے مقابلے پہ آ جاؤ، اور اگر تم اتنے دنوں میں نہیں آئے یا تم نے اتنے دنوں میں جواب نہیں دیا، تو تم نے یہ نہ کیا وہ نہ کیا، تو میں سچا سمجھا جاؤں گا۔ یہ ایک عجیب طریقہ انہوں نے نکالا ہوا تھا اپنی سچائی کا، صداقت کا، کہ ایسے ہی کسی کو بلا لینا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ وہ یہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ آئیے میرے ساتھ قرآنی تفسیر کا مقابلہ کر لیں، اور اگر آپ نہ کر سکے تو میں سچا۔ ان کو دعوت نامہ بھیجا گیا کہ جی آپ لاہور آ جائیں اور قرآن کی تفسیر نویسی ہوگی۔ اب جماعت احمدیہ نے یک طرفہ ایک طریقہ پکڑا ہوا ہے کہ دوسرے کا موقف بیان نہیں کرنا اور اپنی بات کر۔ میں مسرور صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کے ہی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کوئی ٹاپک، کوئی ایشو وہ خود منتخب کر لیں۔ آپ میرے ساتھ، جیسے مرزا صاحب نے کہا تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ کوئی شخص معاون و مددگار نہیں ہوگا اور نہ مرزا صاحب کے ساتھ ہوگا، اور وہ دونوں اکیلے بیٹھ کے لکھیں گے، کوئی ان کو بتانے والا، کوئی ان کو لقمہ دینے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ بین ہی وہی چیز آپ کے اور میرے درمیان ہوگی کہ آپ موضوع خود چنیں، بات آپ کی اور میری فی البدی تقریر پر ہوگی، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہمارے پاس نہیں ہوگا، کوئی چیز ہمیں کسی باہر سے کسی مدد، کوئی لقمہ نہیں ملے گا۔ اس وقت میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ 1 گھنٹہ بات کر لیں، 2 گھنٹے بات کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، فی البدی بات ہوگی آپ کی اور میری۔ اور اگر آپ میری یہ دعوت قبول کر لیں اور آپ تھوڑا وقت بھی میرے سامنے وہ بات کر لیں، تو یقین کیجئے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنا بوریا بستر سمیٹ لوں گا، اور واقعہ ہی میں کہوں گا کہ آپ کے اندر کوئی علمیت، کوئی قابلیت اور کوئی سچائی کی رمق ہے، جبکہ مجھے پورا یقین ہے کہ نہ تو آپ خدا کی طرف سے بنائے گئے، نہ اللہ ایسا کوئی سلسلہ کرتا ہے۔ آپ کا یہ تمام سلسلہ جو ہے یہ جھوٹ پر قائم ہے، اور آپ نے بھی یہ جو کہا ہے کہ آپ کو خدا نے خلیفہ بنایا، یہ جھوٹ اور کذب ہے۔ آپ اپنی سچائی کو ظاہر کرنا چاہیں، ثابت کرنا چاہیں کہ یہ جھوٹ ہے تمام اور میں صحیح ہوں،
تو آپ کے لیے یہ دعوت ہے، آئیے اس کو قبول کیجئے آج کے دور کے اندر جہاں پہ ٹیکنالوجی اتنی پہنچ چکی ہے کہ آپ کے پاس آپ کا MTA ہے، ورنہ ایک جو نیوٹرل، جو کسی کی سائڈ کا کوئی نہ ہو، وہ چینل لیا جا سکتا ہے، اس پہ ٹائم لیا جا سکتا ہے اور اس پہ ہم دونوں اخراجات شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ کے وسائل ہیں، آپ سمجھتے ہیں دنیا کو میسج دینا، تو آپ کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اس چیز کو قبول کرتے ہوئے، کیونکہ یہ طریق جو ہے، یہ سنت جو ہے، یہ آپ کی بانی جماعت کی طرف سے ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ عمل کریں، اور عمل کہتے ہوئے اس پہ لبیک کہیں اور میری اس دعوت کو قبول کریں اور اپنی سچائی کو ثابت کریں یا اپنا جھوٹا ہونا دنیا پر ظاہر کریں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ کبھی بھی جھوٹ، باطل حق کے سامنے نہیں آ سکتا۔ ٹروتھ ول پریویل، حق کی یقیناً فتح ہوگی اور آپ نہیں آئیں گے۔ دوستو، آپ سب کا شکریہ۔